جو میں ہوں وہ آپ نہیں جان پائیں گے. ظاہر میری ایک پرسنل لائف ہے، میری ایک ذاتی زندگی ہے. اس ذاتی زندگی میں لوگوں کے سامنے کچھ ہو سکتا ہوں اور اندر کچھ اور ہو سکتا ہوں. یہ ممکن ہے. چاہے کوئی ایسا آدمی بھی ہو کہ جو 10 گھنٹے 12 گھنٹے پبلک اپیئرنس کے سامنے ہو، وہ بھی 2 انسان ہو سکتا ہے. کچھ دکھاتا رہے اور اندر کچھ اور. یہ سب ممکن ہے. تو میں کیا ہوں آپ مجھے نہیں جانتے، آپ کیا ہیں میں آپ کو نہیں جانتا. لیکن ایک سوال ہے، کیا ہم اتنا دھوکہ دیں گے کہ اپنے آپ کو بھی نہ جانتے ہوں؟ یہ تو نہیں ہو پائے گا نا. اپنے آپ کو تو جانتے ہوں نا. یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اور آپ نے اسے قبول کیا، میں آپ کی خدمت میں کبھی اور موقع ملا اور وہاں پہ اس کو تفصیل سے عرض کر رہا ہوں. ہم اس دھوکے میں بھی مبتلا ہیں کہ ہم یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں، اور بعض اوقات خدا ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم یہ پہچان پائیں کہ نہیں، اپنے چھپے ہوئے کو تم خود بھی نہیں پہچانتے. یہ بھی ہوتا ہے. چلیے اس مرحلے کو چھوڑ دیتے ہیں. اس مرحلے کو چھوڑ دیتے ہیں جس میں میرے اندر ایک انسان چھپا ہوا ہے اور میں شاید خود بھی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے، اور خدا کبھی موقع دیتا ہے کہ میں اسے پہچاننے کی کوشش کروں کہ وہ کیا ہے. اس مرحلے کو چھوڑ دیتے ہیں. ابھی اس مرحلے کو لے لیتے ہیں. آپ اپنی صفات کو جانتے ہیں، میں اپنی صفات کو جانتا ہوں. تو چھوٹا سا ایک کام کر لیں. آپ جو اپنے آپ کو جانتے ہیں اس کے بارے میں اپنے آپ سے ایک سوال کریں کہ جو آدمی ایسا ہو وہ امام کے لشکر میں جا سکتا ہے؟ یہ کر لیں. اس کو چھوڑ دیں جو آپ نہیں پہچان پائے، اندر چھپا ہوا ہے، اور میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ ہے. ابھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اس کو جس کو پہچانتے ہیں اس کو لے کر آئیں اپنی آنکھوں کے سامنے اور اپنے آپ سے پوچھیں یہ امام کے لشکر میں جا سکتا ہے؟ اگر آپ اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر، وقت کے امام کو حاضر و ناظر سمجھ کر یہ فیصلہ کر سکیں کہ ہاں میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ امام کے لشکر میں جا سکتا ہوں، خدا آپ کو مبارک کرے. پروردگار آپ کے درجات اور زیادہ بلند فرمائے. لیکن خدا نہ کرے اگر آپ کو بھی یہ احساس ہو کہ نہیں، کچھ مسائل ایسے ہیں جو شاید رکاوٹ بن جائیں گے، اگر آپ کو یہ احساس ہو تو خدا نے آپ کو ایک موقع دیا، اور میں وہ چند رکاوٹیں صرف مثال کے طور پہ عرض کروں تاکہ انشاءاللہ اس انالیسس میں تھوڑی سی مدد مل جائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. میں اس معاملے کو کئی دفعہ مختلف انداز میں عرض کرتا ہوں. بہت مختصر کرتے ہوئے عرض کروں گا. ہم سب جانتے ہیں امام تشریف لائیں گے، ایک لشکر ہوگا جو امام کی ہمراہی میں دنیا کے کفر سے، دنیا کے نفاق سے، دنیا کے ظلم سے مقابلہ کرے گا. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ وہ جو امام کا لشکر بنے گا جو پوری دنیا کے ظلم سے ٹکرائے گا، اس لشکر میں ایک آدمی ہوگا جو جھوٹا ہوگا. اگر میں آپ سے کہوں، آپ کا ذہن قبول کرتا ہے؟ اچھا، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس لشکر میں ایک آدمی ہوگا جس نے کسی کا مال غصب کیا ہوا ہوگا، آپ کا ذہن قبول کرتا ہے؟ اس لشکر میں ایک بندہ ہوگا جس کی عادت یہ ہوگی کہ وہ کوئی فعل حرام کرتا ہوگا، آپ کا ذہن قبول کرتا ہے؟ آپ مجھ سے فوراً کہیں گے کہ مولانا اس لشکر کے لیے 1100 سال انتظار ہوا ہے. 1100 سال انتظار ہوا ہے. لاکھوں لوگ اس کے انتظار میں شہید ہوئے ہیں. کروڑوں لوگ اس لشکر کے انتظار میں الاجل الاجل کہتے کہتے دنیا سے گزر گئے. اب وہ لشکر بنے اور اس میں نعوذ باللہ تعالیٰ ایک آدمی چور ہو.
ایک آدمی جھوٹ بولتا ہو، ایک آدمی ایسا، ایک آدمی ویسا، آپ فوراً مجھ سے کہیں گے مولانا اگر یہ روایت میں ہو تب بھی وہ روایت صحیح نہیں ہوگی، ہو ہی نہیں سکتا یہ کام۔ اگر ایسا ہے تو پھر اپنے نقص اور عیب کو خود کاؤنٹ کر لیجئے گا کہ اس کے ہوتے ہوئے لشکر امام میں جانا ممکن ہوگا، اس کو خود دیکھ لیجئے گا۔ اور یہ وہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے جو آپ کے سامنے ہے، اور میں نے بالکل آپ کے سامنے یوں گویا سمجھ لیجیے ایک آئینہ یہاں پہ رکھیں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں یہ ہوں جو میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں۔ اب بتاؤ یہ آدمی لشکر امام میں جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا؟ اب اگر آپ کو اپنے انالیسس کے اندر کچھ پریشانیاں نظر آئیں کہ بھائی یہ 4-5 مسائل ہیں جو شاید رکاوٹ بنیں گے، اب آپ مجھے بتائیے آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس میں کون سا اصول کافی پڑھنے کی ضرورت ہے؟ اس میں کون سا آپ کو تفاسیر پڑھنے کی ضرورت ہے اور تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے؟ اس میں تو 2 × 2 4 کر کے ایک بات ہے، بھئی یہ نقص ہے، اس نقص کے ہوتے ہوئے لشکر امام میں جانا ممکن نہیں ہے۔ تو اگر میں امام کے ظہور کا انتظار کر رہا ہوں تو پہلا کام کیا کروں؟ پہلا کام یہ کرو اس نقص کو ختم کرو، اس کا مقابلہ کرو۔